کیا ہم میں حاجرہ علیہ السلام کے دل کا کچھ حصہ ہے؟ یہ بہت گہری اور بہت ڈیپ بات ہے۔ میں آج سوچ ہی رہی تھی کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ قربانی کی، بقرہ عید کا جب ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن آن دا ادر سائڈ اگر دوسرا فیکٹر ہم دیکھیں جو حج کا ہے، ہم اس میں سے کچھ باتیں شاید ہمارے لیے ریکیپ لازمی ہیں۔ اگین میں یہاں پر ایک بات کروں گی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بابا بہت اسٹرکٹ رہتے تھے اس معاملے میں کہ اسلام سے ریلیٹڈ کسی بھی بات کا کوئی مذاق اڑایا جائے۔ جیسے اکثر آج کل یہ بہت کامن ہو رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ یہ شیئر کر رہے ہیں، صرف قربانی ہی سنت ابراہیمی نہیں، بیوی کو ریگستان میں چھوڑ کر آنا بھی سنت ابراہیمی ہے۔ بڑی عید پہ اس سنت کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ ہمیں کچھ چیزیں ہم بہت اٹس پارٹ آف لائک فن کر دیتے ہیں، بٹ اسلام سختی سے اس بات کو منع کرتا ہے۔ یہاں پر میں اس واقعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قربانی کا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب نے بہت دفعہ سنا، دیکھا، اور ہمیں ریکال ہوتا رہتا ہے کیونکہ قربانی کا یہ فیکٹر ہمیں سب کو یاد ہوتا ہے۔ لیکن آن دا ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وہ واقعہ جو ہمیں ریکیپ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کبھی کبھی جب زندگی عورت پر تنگ ہو جاتی ہے اور وہ محسوس کرتی ہے کہ اسے اپنی طاقت سے بڑی تقدیروں کے سامنے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے کسی لڑکی کے اگر پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جائے، فادر کی ڈیتھ ہو جائے، مدر کی ہو جائے، اور وہ اللہ کے پاس چلے جائیں، تو یہ اس وقت بھی اس لڑکی کے لیے امتحان کا سبب ہوتا ہے، اور وہ محسوس کرتی ہے کہ اسے اپنی طاقت سے بڑی تقدیروں کے سامنے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو حاجرہ علیہ السلام دل میں سرایت کر جاتی ہیں، گویا اس کی کہانی کسی قدیم زمانے کی عورت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو قیامت تک عورتوں کی روحوں میں دہرائی جاتی ہے۔ ہر عورت میں حاجرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اس عورت کا کچھ حصہ جس نے ایک ویران صحرا میں کھڑے ہو کر دیکھا، نہ گھر، نہ کوئی ہمدم، نہ پانی، نہ کوئی انسان، پھر اس نے ابراہیم کو جاتے ہوئے دیکھا۔ کون سا دل یہ منظر برداشت کر سکتا ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر بچے کے ساتھ ایسی زمین میں جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں، وہ نہیں جانتی کہ ایک گھنٹے بعد کیا ہوگا، اور نہ ہی یہ کہ اسے سکون کہاں سے ملے گا۔ اس کے باوجود اس کا پہلا سوال تھا، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ یا اللہ اس سارے خوف کے بیچ اس کے دل اللہ کو کیسے دیکھ رہا تھا؟ جب انہوں نے کہا ہاں، تو اس نے وہ جملہ کہا جو آج تک دلوں کی تربیت کر رہا ہے، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب کسی کے پیرنٹس چلے جاتے ہیں، جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آتا، اسے دائیں بائیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن جب وہ اللہ سے یہ سوال کرتی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، یہاں بات صرف ایک طاقتور عورت کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے دل کی ہے جو آخر تک اللہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور کیا ہم میں حاجرہ کے دل کا کچھ حصہ ہے؟ ہاں، اس بار جب کوئی عورت اپنے بچوں کے لیے ڈرتی ہے، پھر مطمئن نظر آنے کی کوشش کرتی ہے، ہر اس بار جب وہ رات کو تنہا روتی ہے، پھر صبح اپنے پیاروں کے لیے مسکراتی ہے، ہر اس بار جب وہ دوڑتی ہے، تھکتی ہے، اپنے ذمہ داریوں کے بیچ بھاگتی ہے، گویا وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہی ہو، اطمینان کے ایک قطرے کی تلاش میں، ہر اس بار جب وہ محسوس کرتی ہے کہ زندگی نے اسے ایک ایسے صحرا میں لا کھڑا کیا جسے وہ سمجھ نہیں پاتی، پھر بھی وہ چلتی رہتی ہے۔ ہر عورت میں حاجرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے، لیکن سب سے گہرا سوال کہ ہم میں حاجرہ کا یقین بھی ہے؟
کیا جب زندگی اپنے دروازے بند کر دیتی ہے تو ہم بھی اسی کی طرح کہتے ہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یا ہمارے دل جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سوا ہر چیز سے لپٹ جاتے ہیں؟ حاجہ کے پاس نہ تھا مال، نہ اہل و عیال، نہ کوئی ضمانت، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی۔ اگر وہ کسی انسان کے دل میں بھر جائے تو وہ پوری دنیا کا سامنا کر سکتا ہے۔ اس کے پاس تھا اللہ پر یقین۔ اس کی صحیح پر غور کریں۔ وہ دو پہاڑوں کے بیچ دوڑتی رہی، ایک بار اور ایک بار اور ایک بار، ایک تھکی ہوئی ماں، لیکن وہ رکتی نہیں۔ گویا اللہ نے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا تاکہ ہم سمجھیں کہ سچی صحیح ضائع نہیں ہوتی ہے۔ وہ ماں جو توکل بڑے دل کے ساتھ حرکت کرتی ہے، اللہ اس کی تھکن کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے زمزم کو براہ راست آسمان سے نہیں پھوڑا، بلکہ اسے پہلی صحیح کروائی تاکہ ہمیں سکھائیں کہ یقین کا مطلب رکنا نہیں ہے، بلکہ تم صحیح کرو اور تمہارا دل اللہ کے ساتھ مطمئن ہو۔ آج کتنی ہی عورتیں ہیں جو حاجہ کے صحرا کا کچھ حصہ جی رہی ہیں، تنہائی کا سفر، یا تھکن کا، یا ذمہ داری کا، یا لمحے انتظار کا، یا بچوں کے لیے خوف کا، یا ان پوشیدہ جنگلوں کا جنہیں کوئی نہیں دیکھتا۔ ان سب عورتوں کے پاس حاجہ کا دل نہیں ہوتا، کیونکہ حاجہ کا دل نہ مایوس دل تھا، نہ اعتراض کرنے والا، نہ ناراض۔ وہ ایک ایسا دل تھا جو اللہ کو جانتا تھا، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یا رب، اگر ہم میں حاجہ کی تھکن کا کچھ حصہ ہے تو ہمیں اس کی یقین کا کچھ حصہ بھی عطا فرما، اور اگر ہمارے دل ہر روز صحیح کرتے ہیں تو ہماری صحیح کو صرف اپنی طرف کر دے، دنیا کی طرف نہیں۔ اور اگر اللہ کی تقدیریں ہمیں زندگی کے صحراؤں میں لڑکھڑا کریں تو ہمیں ضائع نہ ہونے دے، بلکہ ہماری روحوں میں وہ عجیب یقین دے، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ عورت جو اللہ کو ویسے جانتی ہے جیسے حاجہ نے جانا تھا، وہ تھک سکتی ہے، رو سکتی ہے، زندگی اسے تھکا سکتی ہے، لیکن وہ کبھی گرتی نہیں، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتی، وہ کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ وہ یقین رکھتی ہے، اور وہ یقین صرف اللہ پر یقین۔